السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں آپ لوگوں کے سامنے نماز فجر کے تعلق سے چند اہم باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ جو نماز فجر کی پابندی کرتے ہیں ان کے لیے چند بشارتیں قرآن و حدیث کے تعلق سے سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز ایک کے بعد دیگرے ہم آپ کے سامنے یہ چند بشارتیں رکھنے کی کوشش کروں گا اور ان ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ نماز فجر کی پابندی کرنے والوں کے لیے سب سے پہلی بشارت کیا ہے۔ سب سے پہلی بشارت یہ ہے کہ بروز قیامت اس سے مکمل نور حاصل ہوگا، مکمل روشنی دی جائے گی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، رواہ ابو داؤد۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کی تاریکیوں میں مساجد کی طرف چل کر آنے والے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارت ہے جو رات کی تاریکیوں میں چل کر کے مسجدوں کی طرف آتے ہیں۔ کس چیز کی بشارت ہے؟ بالنور التام یوم القیامہ، یعنی کہ قیامت کے دن اس انسان کو مکمل روشنی حاصل ہوگی، مکمل نور دیا جائے گا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن یہ روشنی دی جائے گی، یہ نور حاصل ہوگا تو کون سے مرحلے میں حاصل ہوگا، کس وقت یہ روشنی دی جائے گی؟ آئیے اس کے تعلق سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید اٹھائیے، سورہ حدید کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں نقشہ کھینچا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ اس دن مومن مرد مومنہ عورت کو دیکھو گے کہ وہ جا رہے ہوں گے اور اس کے دائیں اور بائیں جانب نور چل رہا ہوگا، اس کے دائیں اور بائیں جانب روشنی چل رہی ہوگی۔ یسعی نورہم، روشنی بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور اس سے کہا جائے گا کہ آج کے دن تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے، اور ایسی جنت کی جس کے نیچے نہریں جاری ہو، جس کے نیچے نہریں جاری ہو، ایسی جنت کی تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے۔ خالدین فیہا، اور اس جنت کے اندر داخل ہونے والا شخص ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا۔ اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین نے کلیئر کر دیا ہے کہ داخل ہونے کے بعد فوراً نہیں نکلے گا، بلکہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیش کے لیے عیش و آرام کے ساتھ رہے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑی کامیابی بتائی ہے کہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ قیامت کے دن جس کو نور حاصل ہوگا، جس کو روشنی دی جائے گی، یہ کس وقت حاصل ہوگا؟ یہ قیامت کے روز کون سے مرحلے میں روشنی دی جائے گی؟ تو یاد رکھیے، یہ کل قیامت کے دن آپ کو پل صراط میں گزرتے وقت دیا جائے گا۔ یہ روشنی پل صراط میں جس وقت آپ گزریں گے اس وقت تو آپ کو دی جائے گی، اور وہاں سے منافق بھی آ رہے ہوں گے، منافق بھی جانے کی کوشش کریں گے، ان کو بھی روشنی دی جائے گی، اور دور سے چل کر کے جب پل صراط کے قریب پہنچیں گے، مومن مرد مومنہ عورت اور منافق مرد عورت بھی آئیں گے، لیکن
ان کی روشنی بجھ جائے گی۔ جو منافق مرد و عورت ہوں گے ان کی روشنی بجھ جائے گی، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور پھر یہ لوگ اندھیرے میں رہ جائیں گے۔ اور پھر مومن لوگوں کو کہے گا، مومن لوگوں کو پکارے گا، کہے گا کہ اے رک جاؤ، اے لوگو رک جاؤ، ہم بھی تمہاری روشنی کے ساتھ چل کر کے پل صراط کو پار کریں گے۔ تو یہ لوگ ریکویسٹ کریں گے، یہ لوگ التجا کریں گے کہ اے مومن لوگ رک جاؤ، اور تمہاری روشنی میں ہم چل کر کے پل صراط کو پار کریں گے۔ لیکن اس سے کیا کہا جائے گا میرے بھائی، اس کو یاد رکھنے کی یہ یاد رکھیں کہ اس دن کیا کہا جائے گا کہ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اس سے کہا جائے گا کہ پیچھے لوٹ جاؤ اور وہاں سے روشنی تلاش کر کے لاؤ، وہاں سے روشنی تلاش کر کے لے آؤ، پیچھے لوٹ جاؤ۔ ایک استہزاء کے طور پر، ایک مذاق کے طور پر اس سے کہا جائے گا، حالانکہ پیچھے روشنی کہاں ملے گی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں وہ اعمال نہیں کیے جو قیامت کے دن اسے روشنی دی جائے گی، قیامت کے دن نور حاصل ہوگا، اس طریقے سے تو اعمال نہیں کیا۔ اور آپ کو یہ بات یقینی ہے کہ مرنے کے بعد پھر کوئی دنیا کے اندر نہیں آتا ہے، تو پھر روشنی وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ دنیا ہی کے اندر اگر انہوں نے نماز فجر کی پابندی کی ہوگی، رات کی تاریکیوں میں چل کر کے مسجدوں کی طرف آیا ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز کل قیامت کے دن اس کو مکمل روشنی دی جائے گی، مکمل اس سے روشنی عطا کی جائے گی۔ اگر انہوں نے لاپرواہی کی، اگر سستی اور کاہلی میں رات کو سوئے رہا اور اسی طریقے سے نماز فجر کی پابندی نہیں کی، تو اس انسان کے لیے قیامت کے دن ہلاکت و بربادی کا سبب بنے گا۔ تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز فجر کی پابندی کریں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے اور اسی میں ہمارے لیے کامرانی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ باری اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نماز فجر کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، یہ ایک بصارتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے دوسری بصارت لے کر کے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔